بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناانصافی کسی بھی معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے، اور وطن عزیز میں انصاف کا معاملہ اس قدر گمبھیر رہا ہے کہ یہاں پر ایک وزیر اعظم کے ساتھ ناانصافی کی گئی، اور اس قدر بھیانک ناانصافی کی گئی کہ ان کو تخت دار پر چڑھا دیا گیا، اور کئی سال گزرنے کے بعد سپریم کورٹ نے اپنی یہ غلطی باقاعدہ طور پر تسلیم بھی کر لی ہے، مگر نہ ہی پالیسی ساز اداروں کو پہلے کچھ خیال آیا اور نہ ہی اب کچھ بہتری کا خیال آ رہا ہے، اور جہاں تک انصاف کا سسٹم ہے وہ خود اس قدر الجھا ہوا ہے کہ آج سے کچھ روز پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ عدالتی معاملات میں انٹیلیجنس ایجنسیاں انٹرفیئر کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس خط کے ذریعے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل سے رائے مانگی۔ اب یہ خط آنے کے بعد ایک بھونچال سا آ گیا اور سپریم جوڈیشل کونسل کے 2 اجلاس بھی ہوئے، مگر یہ معاملہ حکومت کے سپرد کر دیا گیا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ 6 ججز صاحبان الزام لگا رہے ہیں ایجنسیوں پر، اور ایجنسیاں کس کے ماتحت ہیں؟ حکومت کے ہیں، اور اب اس معاملے کی تمام تر تحقیقات کس کے ذمہ ہیں؟ حکومت کے ہیں۔ حالانکہ ججز کے معاملات کو دیکھنے کے لیے باقاعدہ طور پر سپریم جوڈیشل کونسل موجود ہے، اور اس سے پہلے یہی الزام جس وقت جسٹس شوکت صدیقی نے راولپنڈی بار میں لگایا تھا تو اس وقت ان کا تمام تر معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل نے دیکھا تھا، اور ان کو اپنی نوکری سے ہاتھ بھی دھونا پڑے تھے۔ خیر، معاملہ ریویو میں جانے کے بعد جسٹس شوکت صدیقی کو انصاف بھی مل چکا ہے، مگر یہ معاملہ بالکل یکسر حکومت کے سپرد کر دیا گیا۔ حالانکہ سپریم جوڈیشل کونسل یا عدالت اس معاملے پر باقاعدہ طور پر حکومت سے جواب طلب کرتی اور وزارت دفاع اور وزارت قانون سے پوچھتی، مگر ساری گیم ڈال دی گئی ہے شہباز سرکار کے گلے میں۔ حکومت نے باقاعدہ طور پر اس کی انکوائری کرنے کے لیے کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت جسٹس تصدق حسین جیلانی کی نگرانی میں کمیشن ترتیب دے دیا ہے۔ اب یہاں پر سب سے بڑا اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جسٹس تصدق حسین جیلانی کو ان تمام اداروں تک بھی رسائی ہوگی جن پر ججز نے الزامات لگائے ہیں، یا ان کا پوچھ گچھ کا دائرہ صرف اور صرف 6 ججز ہوں گے؟ اب یہاں پر حکومت کی بھی عجیب و غریب منطق سامنے آتی ہے۔ نون لیگ جسٹس شوکت صدیقی کو تو صحیح کہتی ہے، مگر ان 6 ججز کے معاملے پر کچھ اور کہہ رہی ہے۔ جسٹس شوکت صدیقی کو اس لیے صحیح کہتی ہے کیونکہ اس وقت نواز شریف کے کیس عدالتوں میں تھے، جس کی وجہ سے جسٹس شوکت صدیقی نے کہا تھا کہ ایجنسیاں عدالتی معاملات میں انٹرفیئر کر رہی ہیں، اور اب چونکہ نون لیگ کو مکمل طور پر ریلیف مل چکا ہے اور نون لیگ حکومت میں ہے، تو اب لازمی بات ہے جس وقت حکومت میں بندہ پہنچ جاتا ہے تو معاملات تو یکسر مختلف ہونے ہیں، اور ایسے ہی اس وقت نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو کل کو عدالتی اصلاحات کی بات کرتے تھے، آج وہ عدالتی اصلاحات بھول چکے ہیں، اور اب اس معاملے پر شہباز سرکار کے پاس اور بھی بہت سے آپشن موجود تھے۔ حالانکہ جس وقت سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ معاملہ شہباز سرکار کے کورٹ میں پھینکا تھا تو شہباز سرکار باقاعدہ طور پر اس معاملے کو اسمبلی میں لے کر آتے اور اس پر تمام جماعتوں پر مشتمل ایک تحقیقاتی کمیشن ترتیب دیا جاتا، اور سیاستدان اس معاملے یا اس ایشو کا کوئی حل نکالتے، مگر اس معاملے کو مزید پیچیدہ بنانے کے لیے یا دوسری طرف مٹی ڈالنے کے لیے
एक रिटायर्ड जज पर कमीशन तरतीब दिया गया है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त अदालत आलिया में केसेस की तादाद भी बढ़ चुकी है और 57,000 से ज्यादा केसेस इस वक्त अदालत आलिया में पहुंच चुके हैं, जो कि गालबन जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में 54,000 थे। अब उनकी तादाद बढ़कर 57,000 से ज्यादा हो चुकी है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे यहां निजाम इंसाफ में किस कदर मामलात गंभीर हैं या किस कदर इंसाफ का सिस्टम सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन आपको ये भी आगाह करते चलें कि ये जिस तरह मामले को देखा जा रहा है या इस खत पर जो तहकीकात की जा रही है, इसका होना कुछ नहीं है। जजेस को भी शहबाज सरकार बचाने की चक्कर में है और इस खत के जरिए जो सवालात उठे हैं उन पर भी नून लीग सरकार मट्टी डालने की कोशिश कर रही है या फिर पतली गली से निकलने की कोशिश में है।